السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز ناظرین کرام، ہم لوگ کتاب احکام رمضان میں تسلسل کے ساتھ سلسلہ وار دروس لے رہے تھے۔ آج ہمارے سامنے باب نمبر 37 چیپٹر نمبر 37 موجود ہے، جس میں سحری و افطاری کی غذا یہ عنوان ہے۔ سحری اور افطاری کی غذا۔ سحری و افطاری میں کھجوریں کھانا۔ سحری و افطاری کھجوروں سے کرنا افضل ہے۔ صرف افطاری ہی نہیں، غور سے سن رہے ہیں، سحری بھی کرنا کھجوروں سے افضل و بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن التمر، تمر یعنی کھجور مومن کے لیے کتنی اچھی سحری ہے، مومن کے لیے کتنی اچھی سحری ہے۔ سنن ابی داؤد کی اور صحیح ابن حبان کی روایت ہے۔ امام طبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کھجوروں سے سحری کرنے کی تعریف فرمائی ہے، کیونکہ سحری خود برکت ہے، اور سحری کو کھجوروں کے ساتھ کرنا، خاص کرنا، برکت پر مزید برکت ہے۔ کھجور ایک برکتی پھل ہے، اللہ نے جو ہم کو عطا کیا ہے، اس پھل کے ساتھ اس برکت والے کھانے کو کھانا، یہ برکت پر برکت ہے، یہ نور علی نور ہے، البرکت علی البرکہ ہے۔ ہمیں اسی لیے سحری میں بھی، افطاری تو چھوڑ دیجئے کہ افطاری میں ہم تو شروعات کرتے ہی ہیں کھجور سے، سحری میں بھی کھجوریں کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی آدمی صرف کھجوریں کھا کر کے پانی پی لیتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے توانائی کا، طاقت کا، برکت کا اور مزید خیرات کا، خیر اور برکت کا کے حصول کا انشاءاللہ سبب بنے گا، جیسا کہ آپ یہاں پر جو ہے دیکھ رہے ہیں۔ اگلا مسئلہ پانی سے سحری۔ اگر کوئی آدمی صرف پانی پی کر کے سحری کر لیتا ہے تو اس کی سحری کا کیا حکم ہوگا؟ اگر آدمی کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، یا وقت کی قلت کے سبب کچھ کھانا ممکن نہ ہو، اتنا وقت ہو چکا ہو کہ بس اذان فجر ہوا چاہتی ہے، کھانے کے بعد اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو صرف پانی سے بھی سحری کی جا سکتی ہے۔ وہ آدمی جو بھی ایک گلاس، آدھا گلاس، جو بھی اس کو میسر ہو، جتنا اس کو پینے کی گنجائش ہو، اتنا پانی پی کر کے وہ سحری کر سکتا ہے اور سحری کی نیت کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کرو چاہے پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، ایک گھونٹ ہی کیوں نہ پانی کا، لیکن سحری کرو۔ صحیح ابن حبان اور مسند ابی یعلا کی روایت ہے، صحیح ابن حبان اور مسند ابی یعلا کی روایت ہے، اور یہ روایت صحیح ہے سند کے اعتبار سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کرنے کی اتنی تاکید فرمائی ہے کہ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے یا آپ کا کھانے پینے کا من نہیں ہے تو کم از کم ایک گھونٹ پانی پی کر کے ہی اس ٹائم آپ سحری کر لیجئے اور اس برکت کو حاصل کر لیجئے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھانا برکت ہے، لہذا اسے چھوڑو مت، چاہے پانی کا ایک گھونٹ پی کر کے ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے سحری کرنے والوں پر صلات بھیجتے ہیں، دعائے رحمت کرتے ہیں، اللہ رحمتوں کا نزول کرتا ہے، فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ سحری کھانا برکت کا سبب کیوں ہے؟ اس حدیث سے ہم کو واضح طور پر معلوم ہوا کہ یہ وقت ایسا ہے کہ اگر ہم سحری کھانے کے لیے اٹھتے ہیں تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے ہمارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ یہ روایت بھی مسند احمد کی حسن روایت ہے۔ ان حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سحری ایک مؤکد عمل ہے، مؤکد یعنی تاکیدی عمل ہے، لازماً ہمیں سحری کھانا ہے، اس لیے خالی پیٹ روزہ رکھنا مناسب نہیں ہے۔ ہاں، اگر آدمی وقت ختم ہونے کے بعد بیدار ہوتا ہے، اذان فجر ہو چکی، نماز کھڑی ہو رہی ہے، اب وہ بیدار ہو رہا ہے،
سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، اور تو اسے چاہیے کہ خالی پیٹ ہی روزہ رکھ لے، سحری چھوٹ جانے کی وجہ سے وہ روزہ بھی نہ چھوڑ دے۔ اگر کچھ بھی نہیں کھایا پیا، اس کو موقع نہیں ملا، ایسے ٹائم اٹھا کے سحری کا وقت نکل چکا تھا، فجر کا وقت شروع ہو چکا تھا، تو ایسے وقت جو ہے بہتر ہے کہ وہ اس دن کا روزہ بغیر سحری کے مکمل کر لے، اور روزے کو ترک نہ کرے یہ کہہ کر کے ہم نے سحری نہیں کیے۔ روزے کو ترک کرنا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں جو ہے کیا بولتے ہیں، اگر ہماری سحری چھوٹ جائے، ایک گھونٹ پانی بھی میسر نہ ہوا ہو، تو ایسی صورت میں بہتر ہے کہ اس دن کا روزہ ہم بغیر سحری کیے رکھ لیں اور روزے کو مکمل کریں اور روزے کو نہ چھوڑیں۔ سحری میں کھجوروں کے علاوہ بھی کھانا، آج ہمارے ہاں پورا کھانا رہتا ہے، روٹی ہے، چاول ہے، سبزی ہے، گوشت ہے، جو بھی چیز ہے، پورا کھانا ہمارے دسترخوان پر رہتا ہے سحری کے ٹائم۔ یہ ضروری نہیں کہ روزہ دار صرف کھجور اور پانی ہی پر اکتفا کرے، ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو ایک برکتی غذا جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، بلکہ وہ اس کے علاوہ بھی کچھ کھا سکتا ہے، البتہ ابتدا کھجوروں سے کرنا افضل ہے، ابتدا کھجوروں سے کرنا افضل ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سحری کے وقت ارشاد فرمایا، اے انس، خادم رسول تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے، سحری کے وقت حضرت انس کو اللہ کے رسول نے حکم دیا، اے انس، میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ کھلاؤ، کہ فرماتے ہیں میں فوراً کھجور اور پانی کا ایک برتن لے آیا۔ اس وقت حضرت بلال اذان سے فارغ ہو چکے تھے، اور بلال کے اذان کے بارے میں ہم کو معلوم ہے کہ وہ رات میں اذان دیا کرتے تھے، سحری کے وقت اذان دیا کرتے تھے، فجر طلوع نہیں ہوا رہا کرتی تھی۔ فجر کے وقت کون اذان دیا کرتا تھا؟ روایت میں جو گزرا ہے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت بلال اذان سے فارغ ہو چکے تھے، یعنی یہ پہلی اذان تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انس، تم کسی آدمی کو تلاش کرو جو میرے ساتھ سحری کرے۔ پس میں نے حضرت زید بن ثابت کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو وہ بھی حاضر ہو گئے۔ انہوں نے کہا، میں نے سویق یعنی ستو کا گھونٹ پی لیا تھا اور میری روزہ رکھنے کی نیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی روزہ رکھنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ پھر حضرت زید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی۔ سحری کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے چلے گئے، فجر کی نماز کے لیے آپ چلے گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری کیا تھی؟ پانی اور کھجور، جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادم رسول نے کھانے کے لیے آپ کو پیش کیا۔ حضرت زید کے بارے میں معلوم کیا تو انہوں نے کیا کھایا تھا؟ ان کے پاس پانی اور کھجور میسر نہ تھا، انہوں نے ستو گھول کر کے پی لیا تھا، ستو جو ہے گھول کر کے انہوں نے پی لیا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سحری میں اور بھی کھانے کھائے جا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ کھانے وہ پانی جن سے دن بھر اس کو توانائی حاصل ہو۔ مسند احمد کی، سنن نسائی کی یہ روایت ہے۔ اس حدیث پر امام نسائی نے یہ باب قائم کیا ہے، ستو اور کھجور سے سحری کرنا، ستو اور کھجور سے کیا کرنا؟ سحری کرنا۔ باب السحوری بالسویق والتمر، ستو سے اور کھجور سے کیا کرنا؟ سحری کرنا۔ تو یہاں پر سے معلوم ہوتا ہے کہ کھجور کے علاوہ سے بھی کھانے وغیرہ کھائے جا سکتے ہیں، اور دیگر غذائیں جو ہے سحری میں استعمال کی جا سکتی ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت یا کراہیت نہیں ہے۔ اس حدیث میں سحری میں دوسرے سے خدمت لینے، کسی کو سحری میں اپنے ساتھ شریک کرنے، کھجور اور پانی سے سحری کے افضل ہونے، اور ستو یا کسی دوسری غذا سے سحری کے جائز ہونے کی دلیلیں ہیں۔ کئی باتیں سے حدیث سے ہمیں سمجھ میں آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے خدمت لی سحری کے انتظام میں۔ اللہ کے رسول نے کہا، میں اکیلے سحری نہیں کروں گا، کسی کو شریک کرو۔ زید بن ثابت کو بلایا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔
اللہ کے رسول کھجور اور پانی سے سحری کر رہے تھے. زید بن ثابت نے کس سے سحری کی تھی؟ ستو سے معلوم ہوتا ہے کہ افضل کھجور اور پانی ہے، لیکن جو ہے اگر کوئی آدمی دوسری غذا استعمال کرتا ہے تو وہ جائز ہے، مباح ہے، اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے. اگلا مسئلہ افطار میں پہلے کھجوریں کھانا. افطار میں پہلے کھجوریں کھانا. افطار میں بھی کھجوروں سے شروعات افضل ہے. سحری میں تو ہم نے دیکھا افطار میں بھی کھجوروں سے شروعات کرنی، پہلا لقمہ جو آپ کے منہ میں جائے کھجور کا ہو، اس سے شروعات کرنی افضل ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی افطار کی شروعات کھجوروں سے کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی افطار کس سے شروع کرتے؟ کھجوروں سے. کھجور کھا کر کے آپ شروع کرتے. سنن نسائی الکبریٰ کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے. کھجوروں میں بھی رطب یعنی تر کھجوروں پر افطار کرنا افضل ہے. رطب کہا جاتا ہے تازہ کھجوروں کو، وہ کھجوریں جو تازہ توڑ لی جاتی ہیں اور ان کو جو ہے محفوظ رکھا جاتا ہے فریزر وغیرہ میں جو ہے، اور اگر موسم ہے تو تازہ ہم کو پیڑ سے گری ہوئی یا پیڑ سے توڑی ہوئی تازہ کھجوریں ملتی ہیں، ان کو رطب کہا جاتا ہے. تر کھجور، تازہ کھجور، تازہ کھجوروں سے افطار کرنا، تر کھجوروں سے افطار کرنا یہ افضل اور بہتر ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے یعنی نماز مغرب سے پہلے رطب یعنی تازہ کھجوروں پر افطار کرتے تھے، اور اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو سوکھی کھجوروں پر افطار کر لیتے، اور اگر وہ بھی نہ ہوتی تو صرف پانی کے چند گھونٹ پی لیتے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تازہ کھجوروں سے افطار کرنا افضل و بہتر ہے. اللہ کے نبی کا متقبل عمل رہا ہے. اور اگر آپ کو تازہ کھجوریں نہ ملتی تو سوکھی کھجوریں ملتی، آپ ان سے افطار کرتے، کھجوروں کو مقدم رکھتے، اور اگر کھجوریں مطلق نہیں ملتی تو چند گھونٹ پانی پی کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا افطار شروع کیا کرتے تھے. مسند احمد، ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ گیلی یا سوکھی کھجوریں نہ ملیں تو پانی ہی سے افطار کر لینا سنت ہے. پانی ہی سے افطار کر لینا سنت ہے. حلال غذا سے افطار کرنا ایک مسئلہ ہمارے سامنے ہے. حلال غذا سے، کوئی بھی حلال غذا ہمارے سامنے، ہم گھر میں بیٹھے ہیں، ہمارے پاس دال چاول ہی، سالن چاول رکھا ہوا ہے، مچھلی رکھی ہوئی ہے، گوشت رکھے ہوئے ہیں، کیا ہم ان سے افطار کر سکتے ہیں؟ یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ افطار کی غذا حلال ہونی چاہیے. ویسے تو مومن کی ہر حالت میں غذا کیسی ہونی چاہیے؟ حلال. حرام کھانے سے اس کے رب سے کنٹیکٹ ختم ہو جاتا ہے. ہمیں احساس نہیں کرتے ہیں. یہ دل میں ہماری بات رہنی چاہیے کہ جب بھی ایک لقمہ حرام ہمارے پیٹ میں جاتا ہے اللہ سے ہمارا کنٹیکٹ ختم ہو جاتا ہے. ہم دعا مانگتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. ہم اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، اللہ ہماری مدد نہیں کرتا ہے. کیوں؟ لقمہ حرام کی وجہ سے. تو یہاں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ افطار کی غذا بھی کیا ہونی چاہیے؟ حلال ہونی چاہیے. حرام مشکوک چیزوں سے افطار نہیں کرنی چاہیے. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک مسلمان دن بھر حلال کھانوں سے بچتا رہے اور شام کو حرام غذا سے افطار کر لے. یہ ہماری بدقسمتی ہوگی، شومی قسمت ہوگی کہ ہم جو ہے دن بھر اللہ کے لیے روزہ ہے، اللہ کے لیے روزہ ہے. کھانا، پانی، شہوات، ساری چیزوں کو ہم نے ترک کر دیا ہے. حلال غذائیں ہمارے گھر میں تھیں، ہم نے ترک کر دیا ہے. روزہ شروع کر رہے ہیں، کس سے شروع کر رہے ہیں؟ حرام غذاؤں سے. اللہ ہمیں بچائے، اللہ ہم کو محفوظ رکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتنے ہی روزے دار ہیں جنہیں اپنے روزے سے بھوک پیاس کے سوا کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یا تو صدق دل سے، اچھی نیت سے روزہ نہ رکھنے والے لوگ، روزہ رکھنے کے باوجود حرام کا ارتکاب کرنے والے لوگ، یا وہ لوگ جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن حلال حرام کھانے کی تمیز ان کے پاس نہیں ہوتی ہے. سارے لوگ اس میں شامل ہیں. ابن سنن ابن ماجہ کی روایت ہے
علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ رؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے جو حرام پر افطار کرے یا لوگوں کے گوشت کھائے یعنی غیبت کرے. حرام غذا پر افطار کرے یا لوگوں کے گوشت یعنی کھائے یعنی ان کی غیبت کرے یا اپنے اعضاء کو گناہوں سے محفوظ نہ رکھے. روزہ رکھنے کے باوجود گناہ کر رہا ہے، حرام کاموں کا ارتکاب کر رہا ہے، جائز ناجائز کی تمیز اس کے پاس نہیں ہے، تو ایسے روزے دار وہ ہیں جو مشقت کرتے ہیں لیکن ان کو سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کے ان روزوں کا ثواب ان کو عطا نہیں کرے گا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حرام غذا پر افطار کرنا روزے کے مقاصد اور ان کے فوائد، روزہ کا جو مقصد ہے تقوی، ان کے جو فائدے ہیں اللہ کا تقرب، دونوں ضائع ہو جاتا ہے، دونوں جو ہے ضائع ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. ایک مسئلہ ہے ہمارے سامنے، غیر مسلم کی افطاری. اگر کوئی غیر مسلم آپ کو افطاری کی دعوت دے رہا ہے تو کیا اس کا کھانا ہم کھا سکتے ہیں؟ اس کی دعوت میں ہم شریک ہو سکتے ہیں؟ افطار کے بارے میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم روزہ افطار کرائے تو کیا اس کے کھانے سے افطار کر سکتے ہیں یا نہیں؟ شیخ الحدیث محدث مبارک پوری شیخ عبید اللہ رحمانی مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس غیر مسلم کے متعلق قطعی طور پر یہ معلوم ہو کہ وہ حلال کمائی سے کھانا پکوا کر روزہ داروں کو کھلانا چاہتا ہے تو ایسے غیر مسلم کا کھانا روزہ داروں کے لیے جائز ہے. اگر پتہ ہے کہ وہ حلال کمائی ہے، اس کی جائز کمائی ہے، حرام کی کمائی نہیں ہے، ناجائز کمائیاں اس کے پاس نہیں ہیں، اور اپنی حلال کمائی کو لگا کر کے روزے داروں کو کھانا کھلانا چاہتا ہے تو اس غیر مسلم کی دعوت کھانا جائز ہے اور اس سے روزہ کھول سکتے ہیں. واللہ عالم. ڈاکٹر فضل الرحمان مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر حلال اور پاک چیزیں ہیں تو جیسے ان کی دعوت کھا سکتے ہیں اسی طرح ان کے بھیجے ہوئے افطار کے سامان سے روزہ کھولنا بھی جائز ہے. ہم غیر مسلم میں بہت زیادہ تمیز نہیں کر سکتے ہیں کیا ہم کو کھلا رہے ہیں، حلال ہے ان کی کمائی، حرام ہے، لیکن جو چیز بھیج رہے ہیں اگر اس کے بارے میں معلوم ہے کہ چیز حلال ہے، جائز چیزیں ہیں، اس میں حرام چیزیں شامل نہیں ہیں، تو ڈاکٹر فضل الرحمان مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کی دعوت جس طرح ہم کھا سکتے ہیں اسی طرح ان کے بھیجے ہوئے افطار کے سامان سے ہم روزہ بھی کھول سکتے ہیں، روزہ کھولنا بھی جائز ہے. یہاں یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ افطار میں حلال و حرام کا لحاظ صرف غیر مسلموں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی مسلمان بھی حرام مال سے افطار کرائے تو اس سے بچنا چاہیے. یہ ہمیں ہمیشہ ملحوظ رکھنا ہے. شیخ عبید اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ محدث مبارک پوری فرماتے ہیں جس شخص کے متعلق قطعی طور پر یہ معلوم ہو کہ وہ سودی کاروبار کر رہا ہے، سود خور ہے اور اس کی کل کمائی سودی و غیر سودی سب مخلوط ہے، سب کو ملائے رہتا ہے، الگ نہیں ہے کہ سودی کاروبار ہمارا الگ ہے، اس کا اکاؤنٹ الگ ہے، اور غیر سودی کاروبار ہمارا جو جائز کاروبار ہوتا ہے وہ الگ ہے، اور اس کی کمائی اس کا اکاؤنٹ الگ ہے. ایسا اگر نہیں ہے اور اس سے وہ رمضان میں روزے داروں کے افطار کے وقت افطار کے لیے مسجد میں افطاری بھیجتا ہے، ایسے شخص کی افطاری نہیں قبول کرنی چاہیے. بتا دینا چاہیے واضح طور پر بھائی دیکھیے آپ مسلمان ہیں، آپ شریعت کے پابند ہیں، آپ کی کمائی ناجائز اور حرام ہے، آپ کا ذریعہ معاش ناجائز ہے، ایسی کمائی ہم لوگ نہیں کھاتے ہیں. آپ ہمارا روزہ بیکار مت کرائیے حرام کھلا کر کے. حلال چیزیں آپ کے پاس ہو، پاکیزہ چیزیں آپ کے پاس ہو تو آپ حلال کمائی کا روزے داروں کو افطار کرائیے، حرام کمائی کا افطار مت کرائیے. ایسے روزے داروں کی کی افطاری جو ہے کیا بولتے حدیث محدث مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے ایسے روزے داروں کی افطاری واپس کر دینی چاہیے تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ ہمارا کاروبار اسلام کی نظر میں درست نہیں ہے. ایک روزے دار، ایک مسلمان ہماری کمائی کھانے کو بھی تیار نہیں ہے جبکہ ہم اپنے پورا پریوار اسی سے پال رہے ہیں.
اس ناجائز کمائی سے، اس حرام کمائی سے، اس بات کا اہتمام ضروری ہے۔ لوگوں کی کمائی کی بیجا تفتیش کرنا، ایک مسئلہ ہمارے سامنے ہے، کیا جو مسلمان ہمارے پاس کھانا لے کر کے آ رہا ہے، افطاری لے کر کے آ رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، ہم تفتیش کرنے چلیں کہ بھائی آپ کا کاروبار کیا ہے، آپ اس میں انٹرسٹ تو نہیں لیتے ہیں، آپ رشوت تو نہیں کھاتے ہیں، آپ بے ایمانی تو نہیں کرتے ہیں، آپ اپنے کاروبار میں ماپ میں اور وزن میں کمی تو نہیں کرتے ہیں، بیجا تفتیش کرنا۔ لیکن یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ حکم ایسے شخص کے بارے میں جس کی کمائی کا حرام ہونا واضح ہو، ورنہ یہ بھی غلط ہے کہ ہم ہر مسلمان سے اس کی کمائی کے حلال ہونے کا ثبوت مانگنے لگے۔ آپ کی کمائی حلال ہے کہ نہیں، پہلے ثبوت دو، پھر لا کے افطاری پیش کرو، پھر ہمیں دعوت دو۔ ایسی تفتیش کرنا بھی درست نہیں ہے، غلط ہے۔ یہ ایک دیندار مسلمان سے اچھا ہی گمان رکھنا چاہیے، چاہے وہ عام کھانا ہو، چاہے وہ رمضان کی افطاری ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کے گھر جائے اور وہ اسے اپنے کھانے میں سے کھلائے تو اسے کھا لے اور تفتیش نہ کرے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کے گھر جائے اور وہ اسے اپنے کھانے میں سے کھلائے تو اسے کھا لے اور تفتیش نہ کرے، اور اگر وہ کوئی مشروب اسے پینے کے لیے تو اسے پی لے، تفتیش نہ کرے۔ کہاں سے لائے ہو؟ آپ کی کمائی جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ کچھ حرام تو شامل نہیں ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر وہ کرتا ہے تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ ہمیں تفتیش نہیں کرنی ہے، ہمیں چپ چاپ اس کا کھانا کھا لینا ہے، اور ایک مومن کے بارے میں حسن ظن رکھنا ہے، انشاءاللہ صاحب ایمان ہے، صاحب تقوی ہے، نمازی ہے، روزہ دار ہے، پرہیزگار ہے، تو اس کا کھانا بھی انشاءاللہ کیا ہوگا؟ حلال ہوگا۔ ایک اچھے بھلے آدمی سے پوچھنا کہ آپ کی کمائی حلال ہے یا حرام، اس کی بے عزتی بھی ہے اور دل آزاری بھی۔ اگر تحقیق کرنی بھی ہو تو اس کی دعوت میں جانے سے قبل کر لینا چاہیے، نہ کہ عین اس کے گھر جا کر کے اس طرح سوالات کھڑا کرے اور اس کی جو ہے بے عزتی کرے، اس کی حد تک عزت کرے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ چند مسائل تھے جو افطاری اور سحری کے متعلق ہمارے سامنے آئے۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔